بہت سو کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، اور یقیناً پہنچی ہوگی، بلکہ پہنچی ہے، تو اللہ کے واسطے آپ مجھے معاف کر دیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں۔ میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ میں کچھ نام بھی لے لوں، جن کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس سے اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، اس لیے میں اس سے گریز کرتا ہوں، لیکن سچے دل سے بغیر کسی ریاکاری کے میں آپ سب سے اللہ کا واسطہ دے کر معافی مانگتا ہوں۔ اگر آج کی رات بھی ہماری دعا قبول نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ بہت ہی عاجزی کے ساتھ سچے دل سے کامل اخلاص کے ساتھ دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا نستغفرک ونتوب الیک، 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 نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا 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 یا ربنا یا ربنا یا غایت رغبتنا یا غایت رغبتنا یا غایت رغبتنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين۔ نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، ونعوذ بك منك، ونعوذ بك منك، ونعوذ بك منك، جل وجهك جل وجهك جل وجهك جل وجهك، لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، سجد لك خيالي وفؤادي، سجد لك خيالي وسوادي، وآمن بك فؤادي، وآمن بك فؤادي، يا عظيم يرجى لكل عظيم، اغفر الذنب العظيم، يا عظيم يرجى لكل عظيم، يا عظيم يرجى لكل عظيم، اغفر الذنب العظيم، 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 فهذه يدي وما جنيت بها على نفسي، فهذه يدي وما جنيت بها على نفسي، فهذه يدي، فهذه يدي وما جنيت بها على نفسي۔ اللہ اللہ اللہ، آج کی رات
خاص رات ہے اللہ، توبہ کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے اللہ، رحمت کی رات ہے، معافی مانگنے کی رات ہے، آپ کو منانے کی رات ہے اللہ، اللہ زندگی کو بدل دینے کا عہد کرنے کی رات ہے اللہ۔ ہم ٹوٹے پھوٹے بڑے سیاہکار مجرم بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اے اللہ، اللہ ہمیں دعا مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں رونا بھی نہیں آتا، ہمارے دل پتھر ہو گئے اللہ، اللہ ہمارے دل سخت ہو گئے اللہ، ہمارے دل سخت ہو گئے، پتھروں میں سے بھی پانی نکل آتا ہے مگر ہماری آنکھوں سے تو پانی نہیں نکلتا اللہ۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اے اللہ بچا لیجئے ہم کو، اللہ بچا لیجئے ہم کو، اللہ بچا لیجئے، بچا لیجئے، بچا لیجئے اللہ، بچا لیجئے، بچا لیجئے اللہ۔ آپ وحدہ لا شریک ہیں، آپ کا وجود برحق ہے، آپ ہی رب ہیں، آپ ہی الہ ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کے سوا کوئی مقصود نہیں، آپ کے سوا کوئی محبوب نہیں، آپ کے سوا کوئی مطلوب نہیں، آپ ہی خالق ہیں، آپ ہی رازق ہیں اللہ۔ سورج آپ نے بنایا اور روز سورج آپ کی اجازت سے نکلتا ہے، آپ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت نکلتا ہے اللہ۔ یہ آسمان آپ نے بنایا، یہ ہوائیں آپ نے چلائیں، یہ سمندر آپ نے بنائے اللہ، اللہ ہماری آنکھیں آپ نے بنائیں، ہمارے کان آپ نے بنایا، ہمارے پورا بدن آپ نے بنایا، اس بدن کے اندر ایک پاک صاف روح ڈالی مگر اللہ ہم نے اس روح کو گندا کر دیا، اس روح کو گندا کر دیا، کبھی جھوٹ بول کر گندا کیا، کبھی بد نظری کر کے گندا کیا، کبھی زنا کر کے گندا کیا، کبھی بدفعلی کر کے گندا کیا، کبھی دھوکہ دے کر گندا کیا، کبھی غیبت کر کے گندا کیا، کبھی بے پردگی کر کے گندا کیا اللہ، کبھی بے حیائی کے کام کر کے گندا کیا، کبھی نماز چھوڑ کے گندا کیا، کبھی ماں باپ کا دل دکھا کے گندا کیا، کبھی کسی یتیم بچے کو دھکا دے کر گندا کیا اللہ، کبھی کسی بیوہ کو ٹھکرا کر گندا کیا اللہ، کبھی اپنی بیوی کا دل دکھا کے گندا کیا، کبھی اپنے بچوں کو بلا وجہ ڈانٹ کے گندا کیا اللہ، اللہ کبھی کسی فقیر کو حقارت سے دیکھ کر گندا کیا اللہ، اللہ 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 اللہ، ہم تو صبح سے رات تک اور کچھ کام ہی نہیں کرتے، اپنے دل کو گندا کرتے رہتے ہیں، آپ کو ناراض کرتے رہتے ہیں، جہنم کا سودا کرتے رہتے ہیں اللہ، جہنمیوں کے فہرست میں اپنے نام لکھواتے رہتے ہیں۔ آپ نے ایمان والے گھروں میں پیدا کیا، ہم نے اس کی بھی قدر نہ کی اللہ، آپ نے ہم میں سے بہتوں کو اللہ قرآن کا طالب علم بنا دیا، ہم نے اس کی بھی قدر نہ کی، آپ نے بہتوں کو اللہ اچھے اچھے استادوں سے پڑھوایا، ہم نے اس کی بھی قدر نہ کی، آپ نے ہم میں سے بہتوں کو مکے اور مدینے پہنچا دیا، ہم نے اس کی بھی قدر نہ کی، آپ نے ہم میں سے بہتوں کو حج اور عمرے بھی کروا دیے، ہم نے اس کی بھی قدر نہ کی، ہم تو مکے مدینے میں بھی گناہ کرتے رہے اللہ، ہم تو طواف کے درمیان بد نظری کرتے رہے، ہم تو گنبد خضرا کی طرف دیکھتے تھے اور باہر نکل کے بیہودہ حرکتیں کرتے تھے اللہ، کیوں نہ ہمارے دل پر مہر لگ جائے اور کیوں نہ آپ ہم سے ناراض ہو جائیں اللہ، اللہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، آج کی رات اللہ آپ کے محبوب کے تڑپنے کا واسطہ دیتے ہیں، ان کے بلکنے کا واسطہ دیتے ہیں، ان کی دعاؤں کا واسطہ دیتے ہیں، ان کے سجدوں کا واسطہ دیتے ہیں، ان کی آہوزاری کا واسطہ دیتے ہیں، بھاگ کر چپکے سے قبرستان جانے کا واسطہ دیتے ہیں اللہ۔ کیا ہو رہا تھا اس دن آپ کے محبوب کو، اس دن آپ کے محبوب کے دل پر کیا گزر رہی تھی اللہ، وہ کیا دیکھ رہے تھے، عالم بالا کے کیا نظارے ان کو نظر آ رہے تھے، ملائے اعلیٰ سے ان کا کیا رابطہ قائم تھا اللہ، یہ تو وہ جانے یا آپ جانے اللہ، اللہ وہ یقیناً صرف اپنے لیے نہیں دعا مانگ رہے ہوں گے، اپنی امت کے لیے بھی مانگ رہے ہوں گے اللہ۔ ہم جیسے بھی ہیں ان کے امتی کہلاتے ہیں اللہ،
اللہ انہی کے امتی کہلاتے ہیں، انہی کے امتی کہلاتے ہیں، اللہ انہی کے امتی کہلاتے ہیں۔ اس نسبت کی، اس نام کی لاج رکھ لیجئے، اس رشتے کی لاج رکھ لیجئے، اس رشتے کی آبرو بچا لیجئے، اس رشتے کی آبرو بچا لیجئے۔ ہم نے تو اس کی آبرو کا خیال نہ رکھا، ہم نے تو اس کی آبرو کو تار تار کر دیا۔ اللہ آپ کی قسم ہم گنہگار ہیں، مگر آپ کی قسم آپ غفار ہیں، آپ غفار ہیں اللہ، آپ رحمان ہیں، آپ ستار ہیں، آپ غفار ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں۔ اللہ اس مجمع میں کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا اللہ جو سچے دل سے شرمندہ ہو رہا ہوگا، نادم ہو رہا ہوگا، پریشان ہو رہا ہوگا، ڈر رہا ہوگا، رو رہا ہوگا، آمین آمین کہہ رہا ہوگا، آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے ہوں گے، کلیجہ اس کا کانپ رہا ہوگا۔ کیا ہوگا قبر میں، کیا ہوگا مرنے کے وقت میں، اور کیا ہوگا مرنے کے بعد۔ اللہ ہم تو استاد کی ایک چھڑی برداشت نہیں کر سکتے، اور وہاں فرشتوں کے گل کیسے برداشت کریں گے اللہ۔ اللہ ہم تو ذرا سی دھوپ برداشت نہیں کر سکتے، اللہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کر پائیں گے۔ لکڑی کی ذرا سی پھانس برداشت نہیں کر سکتے، اللہ سانپ اور بچھو جب ڈسیں گے تو کیا برداشت کریں۔ اللہ جن آنکھوں سے ہم نے نامحرموں کو دیکھا، انہی آنکھوں کو ڈسیں گے اللہ۔ اللہ جن شرمگاہوں سے ہم نے گناہ کیے، انہی شرمگاہوں پر سانپ مسلط کر دیے جائیں گے اللہ۔ اللہ اللہ معاف کر دیجیے اللہ، اللہ معاف کر دیجیے اللہ، معاف۔ اے میرے اللہ دعا مانگنا نہیں آتا، دعا مانگنا نہیں آتا اللہ، کچھ نہیں آتا۔ ایک نماز بھی نہیں ٹھیک سے پڑھی اللہ، ایک نماز بھی اب تک ٹھیک سے نہیں، ایک نماز بھی آپ کی قسم، ایک کی نماز بھی، ایک نماز، ایک سجدہ بھی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے پیش کر سکیں اللہ۔ یہ نمازیں ہمیں بخشوائیں گی یا یہی نمازیں ہمیں جہنم میں پھینکوا دیں؟ اے اللہ معاف کر دیجیے، 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 معاف کر دیجیے اللہ۔ مجرم ہے، مجرم، مجرم، بالکل مانتے ہیں کہ مجرم ہے، بالکل مانتے ہیں اللہ، مانتے ہیں اللہ، مانتے ہیں کہ مجرم۔ اللہ ایسا بھی تو کوئی بچہ یہاں بیٹھا ہوگا جو ابھی تو چھوٹا ہی بچہ ہوگا اور ابھی اس کے اعمال نامے میں کوئی گناہ نہیں لکھا گیا، اللہ اسی بچے کی آمین پر ہم سب کو آج معاف کر، اللہ معاف کر۔ اللہ مستورات بھی تو اپنی آنچل پھیلا کر رو رو کر مانگ رہی ہوں گی، اللہ بچیاں بھی تو مانگ رہی ہوں گی، اللہ کسی کے آمین کو آج بہانہ بنا دے، اللہ کسی کے آمین کو آج بہانہ بنا دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، آپ کے محبوب کی امت بہت ذلیل ہو رہی ہے، چاروں طرف سے دشمن اس کو مار رہے ہیں اللہ۔ اللہ بوڑھے آدمی کو گھر سے گھسیٹ کر اس کے عورتوں بچوں کے سامنے پیٹ پیٹ کے مار دیا جاتا ہے، لاٹھیاں مار مار کے اس کو وہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے اللہ۔ کوئی بیچارہ روزی روٹی کے لیے کوئی جانور خرید کے لے جا رہا ہوتا ہے، اس کو سڑک پر مار دیا جاتا ہے، پیٹ پیٹ کے مار دیا جاتا ہے۔ اس کے بچے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں نہ مارو، مارو مت، مارو، کسی کو رحم نہیں آتا۔ اللہ کیا آپ نے اپنے محبوب کی امتوں کو دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے محبوب کی امت دشمنوں کے حوالے کر دی؟ اللہ پھر یہ کہاں جائے گی امت؟ اللہ پھر یہ امت کہاں جائے؟ اللہ
اللہ آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں اور ہمیں پیشانی کے بال پکڑ کے ہم کو ہدایت دے دیں. اللہ کر دیجئے ایسا. دشمنوں کے حوالے مت کیجئے, بے رحم لوگوں کے حوالے مت کیجئے, مت کیجئے. اللہ طائف کے میدان میں آپ کے محبوب کے جو پتھر پڑے تھے اور آپ جو بے ہوش ہو کے گرے تھے اور اس کے بعد جو آپ نے دعائیں مانگی تھی, آج ہم طائف کی اس دعا کے ایک ایک لفظ کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ دیکھنے والوں نے تو ان کے پیروں کے زخم دیکھے تھے سو ان کو بیان کر دیا. دل کے زخم تو کسی نے نہیں دیکھے تھے. اللہ دل کے زخم تو آپ نے دیکھے تھے. آپ نے اپنے محبوب کے دل کے کرچیں بکھری ہوئی دیکھی تھی. ہزاروں سلام ہو اس دل پر کہ اتنی تکلیف کے باوجود آپ نے اس قوم پر عذاب نہیں آنے دیا, عذاب کے فرشتے واپس کر دیے. اور پھر آپ کو ایسا رحم آیا کہ آپ نے اپنے محبوب کو معراج کے سفر میں بلا لیا. آؤ پیارے, زمین والے تم کو نہیں پہچان پا رہے, زمین والے تمہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں. آؤ دیکھو کہ آسمان والے اور آسمان والوں کی نگاہ میں تمہارا مقام کیا ہے. اے اللہ اس امت کو بھی ذلت کے بعد عزت کی معراج عطا فرما دے. امت میں اللہ ایک نیا جوش, ایک نیا ہوش, ایک نیا حوصلہ, ایک نیا سلیقہ عطا کر دیجیے. امت کی صفوں کو منظم فرما, اللہ منظم فرما, اللہ منظم فرما. اللہ ہماری نادانیوں اور جہالتوں سے ہم کو اب نکال دیجیے اور ہمیں طریقہ سکھا دیجیے کہ اس امت کو کیسے منظم کریں, اس امت کو کیسے مضبوط کریں, اس امت میں کیسے حوصلے واپس آئیں, اس امت میں عقل کیسے واپس آئے, اس امت میں ذمہ داری کا احساس کیسے واپس آئے. اللہ جن نوجوانوں کو آج یہ سمجھانا تھا کہ تمہیں انسانوں کا اور تہذیبوں کے استادوں کا استاذ بننا ہے, آج ہم کو نوجوان بچوں اور بچیوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ پردہ اختیار کرو, حیا اختیار کرو, ناچنے گانے والی تہذیب چھوڑ دو. اللہ یہ امت کہاں چلی گئی, یہ کہاں چلی گئی اللہ یہ امت. اللہ اس امت کی لڑکیوں کو, اس امت کی عورتوں کو, اس امت کے جوانوں کو, اس امت کے غریبوں کو, اللہ اس امت کو ابو ذر غفاری والی غریبی عطا فرما. اللہ اس امت کو کہ غریبوں کو ابو ہریرہ والی غریبی عطا فرما. اللہ اس امت کے جوانوں کو مصعب ابن عمیر والی جوانی عطا فرما. اللہ رافع ابن خدیج والی جوانی عطا فرما. اسامہ ابن جندب والی جوانی عطا فرما. علی مرتضیٰ والی جوانی عطا فرما. حسن اور حسین والی جوانی عطا فرما. حسن اور حسین والی جوانی عطا فرما. اللہ اس امت کی دوشیزاؤں کو, اس امت کی لڑکیوں کو فاطمہ اور زینب والی اللہ والی زندگی عطا فرما. وہ جذبات عطا فرما, وہ حیا عطا فرما. اس امت کی مستورات اور ماؤں کو خدیجہ اور عائشہ کا کردار عطا فرما. خدیجہ اور عائشہ کا کردار عطا فرما. اس امت کے علماء کو ابو حنیفہ و شافعی والا کردار عطا فرما. بخاری اور مسلم والی استعداد عطا فرما. اس امت کے علماء کو مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ اور قاسم نانوتوی جیسا بنا دیجیے. ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں اللہ, اللہ بھیک مانگتے ہیں اللہ, اللہ بھیک مانگتے ہیں, اللہ بھیک مانگتے ہیں. ان پاک ناموں کا واسطہ, ان علماء ربانیین کی مقبولیت کا واسطہ اللہ ہمیں ان کے غلاموں کا غلام بنا دیجیے. اللہ ہمیں ان کے غلاموں کا غلام بنا دیجیے. اللہ ان کو اپنے ان پیارے چہیتے بندوں جیسا علم عطا فرما, حلم عطا فرما, مکارم اخلاق سے آراستہ فرما. اللہ ہماری عورتوں کو مولانا الیاس کی بیوی جیسا بنا, حضرت نانوتوی کی بیوی جیسا بنا, حضرت شاہ ولی اللہ کی والدہ جیسا بنا, حضرت مولانا علی میاں کی والدہ جیسا بنا.
اللہ اللہ، یہ اس دور کی عورتیں تھیں، یہ اس دور کی عورتیں تھیں، اللہ اس دور کی عورتیں تھیں۔ نئی نویلی دلہن سہاگ رات میں، پہلی رات میں اپنے بدن کے سارے زیور اتار کر اپنے شوہر حضرت نانوتوی کے حوالے کر رہی ہے کہ اسے ترکی کے مجاہدوں تک پہنچا دیجیے۔ اللہ کہاں گئی وہ عورتیں، کہاں گئی وہ عورتیں، اللہ کہاں گئی وہ عورتیں؟ کیا ہو گیا ہماری عورتوں کے جذبات کو؟ اللہ ان عورتوں کے جذبات میں اور کافر عورتوں کے جذبات میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ اللہ اللہ، آج کی رات، آج کی رات، آج کی رات بخش دیجیے، بخش دیجیے اللہ، بخش دیجیے اللہ، بخش دیجیے، معاف کر دیجیے، زندگی پلٹ دیجیے اللہ۔ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ۔ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہر گھر میں پیار اور محبت کا ماحول بنا دے، پاک دامنی کا ماحول بنا دے اللہ۔ جن کے ماں باپ کا زندہ ہیں ان کے سائے کو لمبی مدت تک ان کی اولاد کے سروں پر سلامت رکھ، اور ان اولادوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر شاگرد کو اپنے استاذ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ ہمارے مدرسے خطرے میں ہیں، ہمارے مکاتب خطرے میں ہیں اللہ۔ اندرونی اور بیرونی تمام فتنوں سے ہمارے مدارس اور مکاتب کی حفاظت فرما اللہ۔ پچھلے تقریباً 80-90 سال سے دعوت کی محنت امت کے عموم کو سنبھالنے والی سب سے عظیم محنت تھی اللہ۔ اس محنت کو بھی اختلافات کی نظر بد سے حفاظت فرما، آپس کی پھوٹ سے حفاظت فرما، لڑائی جھگڑے سے حفاظت فرما اللہ، پھوٹ پڑنے سے حفاظت فرما، گروپ بندی سے حفاظت فرما، کامل اخلاص نصیب فرما۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیجئے اللہ، اے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے، اے ٹوٹے دلوں زخمی دلوں کی تسلی کا سامان کرنے والے، پکار سن لیجئے فقیروں کی، پکار سن لیجئے فقیروں کی، پکار سن لیجئے فقیروں کی اللہ۔ ہم آپ کے در کے منگتا ہیں، ہم آپ کے در کے فقیر ہیں بار الہ اللہ۔ جو کمیاں ہمارے ہاں ہیں اللہ، وہ کہیں بھی ہیں، اپنے کرم سے ان کمیوں کو دور کر دیجئے، ان کمیوں کو دور کر دیجئے۔ تعلیم میں، تربیت میں، نگرانی میں اللہ، عبادت میں، دعا میں، اخلاق میں، نظم و ضبط میں، ہر چیز میں ہمارے اندر کمیاں ہیں اللہ۔ ہمیں اپنی کمیوں کی طرف دیکھنے کی توفیق دے دیجیے۔ ہماری بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم سب کی کمیوں کو دیکھتے ہیں اور اپنی کمیوں کو نہیں دیکھتے، اور کوئی دکھانا چاہتا ہے تب بھی ہٹ دھرمی پر تلے رہتے ہیں اللہ۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما، تواضع عطا فرما، حقیقی طلب نصیب فرما، حقیقی طلب نصیب فرما، آپس میں الفت و محبت نصیب فرما اللہ۔ زندگی میں ہمیں کبھی بھی بے سہارا مت چھوڑ، زندگی میں ہمیں کبھی کسی مخلوق کا محتاج نہ بننے دیجیے، کسی مخلوق کا محتاج نہ بننے دیجیے۔ محتاج ہم رہیں اور صرف آپ کے رہیں، آپ کے محتاج، آپ کے در کے بھکاری، آپ کے در کے منگتا اللہ۔ اللہ ایک ماں کا بچہ معذور ہوتا ہے، ذرا اچھی شکل صورت کا نہیں ہوتا، کچھ ہاتھ پیر کے لنگڑا لولا بھی ہوتا ہے، گونگا بھی ہوتا ہے، تب بھی ماں اس بچے کو چھوڑ نہیں دیتی، بلکہ دوسرے تندرست خوبصورت بچوں سے زیادہ اس بچے کی طرف دھیان دیتی ہے۔ ماں جانتی ہے کہ اس بچے کو کوئی اور نہیں پوچھے گا، اگر میں نے چھوڑ دیا تو یہ تو بیچارہ اکیلا مر جائے گا۔ اللہ آپ کے نیک بندوں کی طرف تو آپ کی توجہ ہوتی ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر ہم گنہگاروں کی طرف کون دیکھے گا؟ اگر آپ ہماری طرف سے رخ پھیر لیں گے تو پھر ہمیں کون پوچھے گا اللہ؟ ہمیں کون پوچھے گا اللہ؟ صرف دو رحیموں کا سہارا ہے، ایک آپ رحیم ہیں، ایک آپ کے محبوب رحیم ہیں، ان کا بھی نام رؤوف الرحیم آپ نے رکھ دیا۔ اللہ وہ سفارش کر دیں اور آپ قبول کر لیں، وہ شفاعت کر دیں اور آپ قبول کر لیں،
وہ شفاعت کر دیں اللہ. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم ان کی طرف جانے کی کوشش کریں اور فرشتے ہمیں مار کے بھگائیں اور ہم کہیں ارے ارے ہم امتی ہیں ان کے، ہمیں وہاں جانے دو، اور حضور کہیں ارے یہ میرے امتی ہیں ان کو میرے پاس آنے دو، مگر فرشتے حضور سے کہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک، محمد بے شک یہ آپ کی امتی ہے، مگر آپ کے بعد یہ انہوں نے کیا کیا کرتوت کیے ہیں آپ کو نہیں پتا، یہ آپ کے قریب نہیں آ سکتے. ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ان کو میرے محبوب کے قریب مت پہنچنے دینا. اللہ ہمیں ان بدقسمتوں میں شامل نہ فرما. اللہ ایک گزارش ہے، اللہ ڈر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے، اللہ ایک بار خواب میں اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما. اللہ یہ بہت مانگتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، کہاں ہماری گندی روحیں اور کہاں آپ کی پاک روح کا دیدار. مگر تمنا تو ہے نا، اور آج کی رات آپ کی مہربانی کا اندازہ کر کے ہم جسارت اور گستاخی کر بیٹھے ہیں. اب تو نکل گئی دعا منہ سے، اللہ قبول کر لی، اب قبول کر. ایک بار دکھا دیجیے اللہ، ایک بار دکھا دیجیے، ایک بار دکھا دیجیے، ایک بار اس حسین چہرے کو دیکھ لیں اور اللہ مسکراتے ہوئے دکھائیے گا اور مسافہ بھی کروا دیجیے گا. اللہ ہمیں ان کی پیشانی یا قدموں کے بوسے کی بھی سعادت دے دیجیے گا. اللہ ہم نے سنا ہے کہ قیامت کے دن آپ اپنے بہت سے بندوں اور بندیوں کو اندھا کھڑا کریں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اگر آپ نے ہم کو بھی وہاں اندھا کھڑا کر دیا تو ہم تو وہاں بھی آپ کے محبوب کا دیدار نہ کر سکیں. ہم دنیا میں ایسے زمانے میں پیدا ہوئے کہ آپ کے محبوب کو نہ دیکھ سکے، اب قیامت میں دیکھنے کی آس لگائے بیٹھے ہیں. اگر وہاں بھی اندھے کھڑے ہو گئے تو وہاں بھی نہ دیکھ پائیں گے. اس دوہری محرومی سے بچا لیجیے اللہ، اس دوہری محرومی سے بچا لیجیے اللہ، اس دوہری محرومی سے بچا لیجیے اللہ. اللہ بچا لیجیے اللہ، اللہ بچا لیجیے اللہ. اللہ ایک صحابی نے حضور کی بڑی خدمت، بہت خدمت، حضور خوش ہو گئے اور ایسا خوش ہوئے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ سل ما شئت، جو دل میں آئے مانگ لو. حضور نے عجیب بات فرمائی، واہر صحابی کی تمنا، واہر صحابی کی تمنا. یہ نہیں کہا کہ مجھے خوبصورت کنواری دلہن چاہیے، یہ نہیں کہا کہ مجھے لکھپتی بنوا دیجیے، یہ نہیں کہا. یہ کہا مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ نے یہاں مجھے سفر حضر میں خادم بنا رکھا ہے، میں وہاں بھی آپ کا خادم بن کے رہنا چاہتا ہوں. تب اس پر حضور نے فرمایا کہ اچھا، اعنی علی ذلک بکثرۃ السجود، خوب نمازیں نفلی پڑھ پڑھ کے میری مدد کرنا، میں کوشش کروں گا کہ تم جنت میں میرے ساتھ رہو. خوب نفلی نمازیں پڑھنا، خوب سجدے کرنا. اللہ ہم تمنائیں تو بڑی اونچی اونچی پیش کر رہے ہیں اور نفل نمازیں تو کیا فرض تک کے لالے پڑے ہوئے. کتنی سستی سے ہم فرض نمازوں میں آتے ہیں، کبھی 1 رکعت چھٹتی ہے، کبھی 2 رکعت چھٹتی ہے، کوئی شوق اہتمام نظر نہیں آتا. پہلے سے نماز کا انتظار ہم نہیں کرتے، اور ہم امت کے علماء ہیں. جب ہمارا یہ حال ہے، اللہ 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 معاف فرما دیجئے اور ہم سب کو اللہ کامل درجے کا صلاح و تقوی نصیب. اللہ ہم 2 قدم آگے بڑھتے بھی ہیں تو نفس و شیطان ہم کو 50 قدم پیچھے دھکیل دے. یہ کب تک چلے گا اللہ اب ہم کو تھام لیجئے، سہارا دے دیجئے، سہارا دے دیجئے. اللہ بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے. اللہ اندھیرے میں ہم ایک دوسرے کو تو نہیں دیکھ پا رہے، آپ تو سب کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ صرف باہر کو نہیں دیکھ رہے، آپ اندر کو بھی دیکھ رہے، دل کو بھی دیکھ رہے، روح کو بھی دیکھ رہے، پورے وجود کو دیکھ رہے. ہماری طرف دیکھ کر
آپ کو کراہیت ہوتی ہوگی، آپ کہیں رخ نہ پھیر لیں، آپ کہیں رخ نہ پھیر لیں، آپ کہیں رخ نہ پھیر لیں۔ اللہ بچہ گندگی کر دیتا ہے، پخانہ کر دیتا ہے، سب تو کراہیت ہوتی ہے، مگر ماں لے کے بھاگتی ہے دلانے کے لیے، اس لیے کہ ماں کی ممتا کچھ اور ہی ہے۔ سنا ہے ماں کی ممتا سے کروڑوں درجے زیادہ آپ کا پیار ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ آپ اگر گنہگاروں کی طرف سے منہ موڑ لیں گے تو ہم گنہگاروں کو دھلائے گا کون، نہلائے گا کون، کون پاک کرے گا؟ اللہ اللہ ہمیں گندگی سے اٹھا لیجئے، اپنی گود میں لے لیجئے، ہمیں توبہ کے پانی سے نہلا دیجئے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دیجئے، ہمیں توبہ کا پانی سے نہلا دیجئے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دیجئے۔ اللہ اپنے کرم سے آج کی رات کے اکثر حصے میں اکیلے تنہائی میں اللہ خوب آج رو رو کر مانگنے کی توفیق دے دیجیے، اس بوڑھے کو بھی دے دیجیے، ان جوانوں کو بھی دے دیجیے، بچوں کو بھی دے دیجیے، مستورات کو بھی دے دیجیے۔ اللہ اکیلے میں ہم سجدے میں تڑپ تڑپ کر مانگیں، بلک بلک کر مانگیں۔ اللہ اور مستقل طور پر ہم کو عبادت کا اور دعا کا ذوق دے دیجیے، عبادت کا اور دعا کا ذوق دے دیجیے، عبادت کا اور دعا کا مناجات کا ذوق دے دیجیے۔ اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، اللہ وہ بھی عطا کر دیجیے۔ ہم سب کی جو گھریلو پریشانیاں ہیں، جو دنیاوی ضرورتیں ہیں، اللہ وہ سب بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ہماری سب کی پریشانیوں کو دور کر دیں، ہماری سب کی ضرورتوں کو پورا کر دیں۔ مالک ہم کو کسی غیر کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ذلت سے بچائے رکھیں۔ اے اللہ اللہ ہم سب کی طرف سے روض اطہر میں مدفون انسانیت کے مربی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں ہم سب کی طرف سے نذرانے سلام بھجوا دیں۔ اللہ فرشتوں کو کہہ دیجئے، بے شک یہ میرے بندے گنہگار ہیں، مگر رسول کو تو جو بھی صلاۃ و سلام بھیجتا ہے میں نے تو کہہ رکھا ہے کہ سب کو پہنچاؤ، وہ گنہگاروں کا ہو یا متقیوں کا ہو۔ تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دے دیجئے کہ ہمارا بھی درود و سلام بارگاہ نبوت تک پہنچا دیں، اور ایک بار ان کی زبان سے ہمارے سلام کا جواب آ جائے۔ اللہ ایک بار بھی اگر انہوں نے ہماری سلامتی کی دعا کر دی تو ہمیں یقین ہے کہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ ہمیں اپنے رسول کا عاشق بنا دے، محبت کرنے والا، جان نشاور کرنے والا، سنتوں کا اتباع کرنے والا، درود و سلام کثرت سے پڑھنے والا، زندگی کی ہر ادا میں ان کا اتباع کرنے والا ہمیں بنا دیجئے۔ اللہ ہماری اولادوں کو اور ہماری اولادوں کی اولادوں اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو، مردوں اور عورتوں سب کو اپنے دین کا داعی بنا، اسلام کا سپاہی بنا، اللہ اسلام کا سپاہی بنا، قرآن کا عالم، قرآن کا حافظ، قرآن کا عاشق، قرآن کا شہدائی بنا۔ اللہ قرآن پر چلنے والا بنا، قرآن کو پھیلانے والا بنا، اپنی جان، مال، تن، من، دھن سب کچھ اللہ سچائی اور حق پر نشاور کرنے والا بنا۔ اللہ جی چاہتا ہے کہ رات بھر مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں۔ ہم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، مگر آپ دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتے۔ اللہ اپنے کرم سے اس وقت کی دعاؤں کو بھی قبول کر لیجئے، اس سے پہلے کی دعاؤں کو بھی قبول کر لیجئے، آئندہ کی دعاؤں کو بھی قبول کر لیجئے، اس رات کی دعاؤں کو بھی قبول کر لیجئے۔ کل اللہ خوب کثرت سے امت کی اکثریت کو روزہ رکھنے کی توفیق دے دیجئے۔
اور شعبان کے بقیہ دنوں میں اللہ زیادہ سے زیادہ روزوں کی ہمت اور توفیق دے دیجیے۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، تقویٰ اور مغفرت دو تحفے لے کر آ رہا ہے، دو تحفے، پچھلے گناہوں کی مغفرت، آئندہ کے لیے گناہوں سے حفاظت، اسی کا نام ہے تقویٰ۔ اللہ رمضان کے آتے ہی ہمارے دامن میں یہ دونوں تحفے ڈال دیجیے گا۔ اللہ یہ مغفرت و تقوی کے سب سے زیادہ محتاج ہم ہیں۔ اللہ ہمیں رمضان کے ذریعے سے اس بار کامل مغفرت اور کامل تقوی نصیب فرما دیجیے۔ اللہ اس امت کے قائدین کو، علماء کو، اکابرین کو، رہنماؤں کو، رہبروں کو حوصلہ، سلیقہ اور اجتماعیت و اتحاد عطا فرما، الفت و محبت نصیب فرما، ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھ کر ان کی حوصلہ افزائی کا سلیقہ عطا فرما، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپانے اور ان کے لیے عذر تلاش کرنے کا سلیقہ نصیب فرما۔ ہماری جماعتوں، تنظیموں، اداروں میں آپس میں الفت اور اتحاد پیدا فرما۔ اللہ اپنے کرم سے اہل حق کو مجتمع فرما اور اہل باطل کو منتشر فرما، اہل باطل کو منتشر فرما۔ اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم شتت شملہم، اللہم شتت شملہم، اللہم شتت شملہم، اللہم اعلی کلمتک فی الدیار الہندیہ، اللہم اجعل کلمتک ہی العلیا واجعل کلمت الذین کفروا ہی السفلی واجعل کلمت الذین کفروا ہی السفلی۔ اللہم انصر انصار دینک، اللہم انصر انصار امتک، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم نصرا کما نصر محمد ونصر اصحابہ، اللہم نصرا کما نصر محمد ونصر اصحابہ، اللہم عزا ومجدا وشرفا وکرامتا وہیبتا ومہابتا ومہابتا ومجدا۔ اللہ اپنے کرم سے امت کو بلندی شان عطا فرما، بلند رتبے نصیب فرما، امت کے جوانوں کو اپنی جوانیوں کو کھپانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ خاص طور پر ہم اپنے اس مدرسے کے طلباء، اس مدرسے کے عزیز طلباء، دارالعلوم کے طلباء، معہد کے عزیز طلباء، اپنے تمام رفقاء رکار، اپنے تمام اساتذہ اور ساتھیوں کے لیے اللہ عظیمت والی دینداری کی توفیق مانگتے ہیں۔ عظیمت والی دینداری نصیب فرما، عظیمت والی دینداری نصیب فرما، قربانیوں کی سطح کو بڑھاتے چلے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بہت بلند حوصلہ نصیب فرما، بہت صبر و شکر کی صفات نصیب فرما، ہمارے قلوب کا تصفیہ فرما، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما، ہمارے اخلاق کو درست فرما، ہمارے جذبات کو پاکیزہ فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو تقوی نصیب فرما، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک۔ اللہ ہماری روحانیت کو درست فرما، ہماری روحانیت کو مضبوط فرما، ہماری بہیمیت اور حیوانیت کو مغلوب فرما، ہماری بہیمیت اور حیوانیت کو مغلوب فرما۔ اللہ ہم شہوتوں کے غلام بن گئے ہیں، اللہ ہم خواہشات کے بندے بن گئے ہیں، اللہ ہم نفس کے تابع بن گئے ہیں، ہمیں اپنا بندہ بنا لیجئے اور اپنے غیر کی بندگی سے نکال لیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک ونعوذ بک من جل وجهك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔